السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ پیر پیراں میر میرا سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی محفلیں ختم قادریہ جگہ جگہ منعقد ہوتی رہتی ہیں، اور خاص طور سے 11ویں شریف کے مہینے میں۔ تو آج ہم ایک ایسی پیشکش آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جس سے یقیناً آپ کو روحانی طور پر بہت فیض اور فائدہ پہنچے گا۔ اس وقت میرے ساتھ داعی کبیر، ہمارے امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ و قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری تشریف فرما ہیں، اور آج ہم انٹریکٹیو پروگرام آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں۔ ایک مشترکہ پیشکش ہے، وہ ہے قصیدہ غوثیہ کا ذکر اور اس کے ساتھ اس کی تشریح۔ انشاءاللہ میں یہ سعادت حاصل کروں گا کہ میں قصیدہ غوثیہ کے اشعار پڑھتا جاؤں، اور پھر حضرت امیر سنی دعوت اسلامی سے ہم ان اشعار کی تشریح سنتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور خاص طور سے اس کی روحانیت اور بھی اس لیے ہم محسوس کریں گے کہ الحمدللہ حضرت کو بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے الحمدللہ، اور بغداد شریف میں آپ حاضر ہوئے ہیں، اور بغداد شریف میں سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حجرہ خاص میں حاضری دے کر کے وہاں پہ قصیدہ غوثیہ کی برکتیں آپ نے خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کی ہیں، محسوس کیا ہے اس کو، اور حضرت کی یہ خواہش ہے کہ ان برکتوں کو الحمدللہ اس قصیدہ پاک کے ذریعے، اس کی تشریح کے ذریعے عوام الناس تک پہنچایا جائے، اور پھر لوگ بھی اسے استفادہ کر سکیں۔ اس لیے الحمدللہ آج یہ محفل سنی دعوت اسلامی کی طرف سے ہم آپ کی خدمت میں لے کر کے آئے ہیں۔ میں حضرت کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، میں جب تک میں اس کو شروع کروں اس سے پہلے کچھ ابتدائی تمہیدی کلمات اگر آپ بتانا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت جیسی عظیم شخصیت، جنہوں نے اپنے کارنامے کے اعتبار سے پوری دنیا کو یہ باور کرایا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ بہت سارے کام کے باوجود، فتاوی رضویہ شریف، کنز ایمان، اس کے علاوہ کئی تصنیفات کے باوجود بھی جب بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت پہنچتے ہیں تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے کسی کام کو وسیلہ نہیں بناتے، بلکہ عرض کرتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے سلسلے میں امام عشق و محبت کیا جانتے تھے، اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور بارگاہ صمدیت میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ تھا، جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ شعر جو ہے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور وسیلہ، بطور استغاثہ پیش فرمایا۔ الحمدللہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری کی سعادت گزشتہ 2 سالوں میں متواتر نصیب ہوئی، اور سب سے پہلے
غالباً 87 کے اندر میری حاضری ہوئی تھی، اور اب کی مرتبہ جو حاضری ہوئی الحمدللہ کرم بالائے کرم کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس کے قریب جب ہم حاضری کے لیے پہنچے تو ہمارے ایک ملاوی کے ساتھی ظہیر بھائی جو وہاں پر آستانے پر خدمت پر مامور تھے، انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا اور میرے ساتھ حسن اتفاق کہ سید امین القادری صاحب بھی تھے، انہوں نے ہم دونوں کو لیا اور اس حجرے میں لے گئے جس حجرے کے اندر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر الہی کرتے اور راد و وظائف پڑھتے اور اللہ کی بندگی کرتے۔ سبحان اللہ۔ اس حجرے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے حجرے کا دروازہ بند کر دیا، لائٹ آف کر دی، اور پھر مجھ سے انہوں نے گزارش کی کہ ذکر الہی آپ یہاں پر کرائیں۔ 5-7 افراد کم و بیش اندر پہلے سے موجود تھے، پھر الحمدللہ وہاں ذکر الہی کیا گیا، اور پھر الحمدللہ انہوں نے جب دعا کی گزارش کی تو وہاں پر دعا ہوئی۔ یہ قصید غوثیہ میں صحن میں بیٹھ کر کے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں اندر حاضری کے لیے گیا تو الحمدللہ اس کی برکت سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ جن ذروں پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے انوار اور جن ذروں پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات کی تاثیر موجود تھی، وہاں پر بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی اور ذکر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں قصید غوثیہ کی شرح پڑھ رہا تھا، اور ہر شعر کے حوالے سے شارح نے مختلف مقاصد کے سلسلے میں کتنے تعداد کے اندر پڑھنا چاہیے وہ تعداد بھی انہوں نے بتائی، تو مجھے پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ کیوں نہ عوام الناس کو اس سے باور کرایا جائے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے سے متعلق جو تشریح ہے اور ساتھ ہی ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے کے مختلف شعر کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کو آپ تک پہنچائی جائے، تاکہ ہم میں کا کوئی بھی شخص اگر اس شعر کو اتنی مقدار کے اندر اتنی تعداد کے اندر پڑھے تو اس کے مختلف مقاصد حل ہو سکیں۔ تو میں نے بلبل باغ مدینہ سے گزارش کی کل کہ اگر آپ وقت دیں تو ہم دونوں مل کر کے قوم تک یہ پیغام پہنچا سکیں اور غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کے فیضان سے سب کو مالا مال ہونے کا موقع نصیب ہو سکے۔ تو الحمدللہ آج اللہ نے وہ سعادت عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اب قاری صاحب جو ہے وہ قصید غوثیہ کا آغاز کریں گے، اور میں قصید غوثیہ کے ایک ایک شعر سے متعلق یہ بتاؤں گا کہ اس شعر کو کتنی مقدار میں پڑھی جائے، کتنی اور کس مقصد کے لیے پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور کوشش کروں گا بعض اشعار کی مختصر سی تشریح جو شارح نے فرمائی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں۔ امید ہے انشاءاللہ العظیم آپ ضرور اس سے استفادہ بھی کریں گے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے آپ اور ہم سب انشاءاللہ مالا مال ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے قبل کہ میں شروع کروں قصید غوثیہ، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ قصید غوثیہ اصل میں ہے کیا؟ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ پر جب ایک کیفیت طاری ہوئی تو اسی کیفیت میں انہوں نے بارگاہ رب العزت جل جلالہ میں اپنی کیفیت کا اظہار اشعار کی شکل میں انہوں نے وجد کی کیفیت جی کی، اور اس سے جو بے ساختہ آپ کی زبان سے جو آپ کی زبان کلمات نکلے وہ اور اس قصیدہ کی بن گیا۔ وہ کیفیت کیا تھی وہ اشعار میں سمجھ میں آ جائے۔ جی جی جی، جب آپ اشعار کے ترجمے کو سنیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اور اپنے وصال کی کتنی عظیم دولت عطا فرمائی، اس کا بیان اس میں ہے۔ جی اس کا بیان اس کے اندر ہے۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا پڑھی تھی، اور اس دعا کو میں نے وہاں بھی پڑھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر جا کر، لیکن اس کا بوجھ اٹھانے کی طاقت اگر کہا جائے تو وہ ہم میں نہیں ہے۔ اللہ اللہ، بس ایک ہمت کر کے پڑھ تو لیے تھے، لیکن ہم جانتے تھے کہ قلب بھی اس کو اٹھا سکے گا یا نہیں اٹھا سکے گا۔ جی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ہے، اللہم اسقنی شراب محبتی، او سبحان اللہ، اے سبحان اللہ تیرے محبت کی شراب مجھے پلا دے۔ پلا دے، سبحان اللہ۔ اور یہ شربت
اس کی محبت کا اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر وہ اپنے میں نہیں رہتا ہے، پھر اس کی کیفیت جدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے ویسا پیمانہ بھی اس کا چاہیے. پیمانہ چاہیے. جی جی تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا. جی. آپ اشعار کے ترجمے کو سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت الہی میں کتنے ڈوبے ہوئے تھے اور قرب الہی کی دولت سے کتنے مالا مال تھے. جی جی. اس کا اندازہ اس سے لگائیں گے آپ. یہ سمجھنے کے لیے اگر یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پاک کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ قرآن شریف اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن حضور کی قلب اطہر کو وہ کیفیت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ وہ اس پر نازل ہوا اور اس سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے اس کی برکات امت تک پہنچی. سبحان اللہ. اصل کیا ہے کہ اولیاء کے دل کو قدرت کے جام کا پیالہ بتایا گیا ہے. اچھا. کہ اولیاء کے جو دل ہوتے ہیں جی. وہ جام توحید کے پیالے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے جو اولیاء کے قریب ہوتا ہے تو وہاں سے جام محبت الہی نصیب ہو جایا کرتا ہے. جی جی. اسی لیے بزرگ جو ہوتے تھے پرانے وہ کہتے تھے کہ مریدی کا پیالہ پیا اس نے. جی ہاں تو اس کی نسبت یوں جی ہے. بالکل بالکل. اچھا 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 اس میں جو اشعار ہیں ان میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، جی. اس کی تشریح آپ سنیں گے کہ اس سے مرید کون مراد ہے. کون مرید ہے. جی جی جی. اس کو غوث پاک نے مینشن بھی کیا ہے. جی جی. تاکہ مطلب ہم یہ محسوس کر سکیں کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم سے بھرپور مالا مال ہوں، جیسا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے مرید پر میرا ہاتھ ایسا ہی ہے جس طریقے سے آسمان کا سائبان زمین پر ہے. سبحان اللہ. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سیدنا غوث پاک رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا سطر کھل جائے تو میں وہاں سے اس کی سطر پوشی کرتا ہوں. سبحان اللہ. کیا عظیم نسبت ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے وسیلے سے دعا کرو. جی. خود فرماتے ہیں میرے وسیلے سے دعا کرو. جی. یہ اصل وہ قرب کی جو دولت اللہ کے یہاں نصیب تھی جی. اس کی وجہ سے کانفیڈنس بول رہا تھا. جی. دیکھیں یہاں کانفیڈنس کے حوالے سے ایک خاص بات میں عرض کروں. جی. کورونا کا پیریڈ چل رہا ہے. جی. ہم کورونا کے پیشنٹ کو دیکھ کر کے دعا پڑھتے ہیں. پھر بھی اگر بخار آ جائے تھوڑی سی کھانسی ہو تو ڈر لگتا ہے کہ ہم کو کورونا تو نہیں ہو گیا. جی جی جی. تو وہ کانفیڈنس کیوں نہیں، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو کسی پریشانی میں گرفتار کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، وہ اس پریشانی میں گرفتار نہیں ہوگا. پھر یہ دعا پڑھ کر کے بھی ہمارا عقیدہ اور ہماری سوچ ڈاواڈول کیوں ہو جاتی ہے؟ جیسے اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ کشتی میں جہاز میں سوار تھے اور سب نے کہا کہ اب ڈوب جائے گا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہیں ڈوبے گا. تو یہ جو چیز ہے کہ کانفیڈنس جو ہے، ہم پڑھتے ہیں دعائیں لیکن کانفیڈنس کیوں نہیں ہے؟ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا کانفیڈنس کیوں تھا کہ آپ فرماتے تھے مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مرید ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ میرا رب ہے. تو یہ غوث پاک نے کیوں فرمایا تھا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اتنا کانفیڈنس کیوں تھا؟ تو اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے تعلق کی مضبوطی کی بنیاد پر. جی. تعلق جتنا مضبوط ہوگا کانفیڈنس اتنا مضبوط ہوگا، تعلق جتنا کمزور ہوگا کانفیڈنس اتنا کمزور ہوگا. جی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، تو اس کی وجہ کہ اللہ صرف غوث پاک کا رب نہیں ہے، وہ تو الحمدللہ رب العالمین ہے. لیکن یہ جو کہنا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، یہ کانفیڈنس صرف اس وجہ سے تھا کہ تعلق باللہ ان کا اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو سیدنا غوث پاک اللہ کے ہو گئے تھے، اتنے اللہ کے ہو گئے تھے کہ ضد کر رہے تھے کہ مولا تو کھلائے گا تو ہی کھاؤں گا، اور مولا نے قسمیں دے دے کر کے کھلایا. قسمیں دے دے کے کھلایا. تو یہ جو ہے یہ کانفیڈنس اس وقت پیدا ہوگا جب تعلق مضبوط ہوگا. آپ دنیا میں دیکھ لیں کسی سے بھی تعلق آپ کا مضبوط ہوگا تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں مجھے یقین ہے انشاءاللہ میری بات کو رد نہیں کریں گے، میں بات کر لوں گا، میں بات کر لوں گا. ٹھیک ہے نا. تو غوث پاک نے بھی یہ کانفیڈنس کے ساتھ صرف اسی لیے کہا
کہ ان کا تعلق باللہ بڑا اسٹرانگ تھا اور وہ جانتے تھے کہ تعلق باللہ کی بنیاد پر پروردگار جل جلالہ سے جو بھی میں کہوں گا میرا مولا میری آرزو کو، میری خواہش کو، میری دعا کو بارگاہ سمدیت کے میں مقبولیت کے مقام پر پاؤں گا۔ جی تو پھر اب شروع کرتے ہیں جی، انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحي تعالي۔ عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے، تب میں نے اپنی شراب سے کہا میری طرف لوٹا۔ یہ تعالی جو فرمایا گیا ہے اس کے بارے میں شارح فرماتے ہیں کہ اوپر والا جب نیچے والے کو اپنی طرف بلاتا ہے تو کہتا ہے تعال، مراد بلانا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میرا ذریعہ وصال ہے۔ جی جب وصال ہوا تو اس نے اسرار الہی سمجھنے کی استعداد عطا کی۔ جی یہ غوث پاک کہہ رہی ہیں، جی۔ تعال کی بات جو ہے نا، جی تو میں رموز الہی، رموز الوہیت حاصل کرنے کا متحمل ہوا۔ جی رموز سیکریٹس اس کے جی، راز سیکریٹس، جو جی ہیں۔ ہاں۔ جی اسرار حقیقت جو قدرت کے نہا خانے میں مخفی تھے، جب فیضان الہی کی شراب حقیقت کا ایک جرعہ میری طلبی پر، وہ میرے دل پر ایسا اترا جیسے نشیب میں پانی دوڑتا چلا آتا ہے، اوپر سے نیچے آتا اوپر ہے، سے نیچے۔ ویسے میری طرف یہ سب فیض جی۔ جاری ہو گیا۔ تو اسرار الہیہ شعلے آتش کی طرح آشکار، اسرار الہیہ مطلب اللہ کے راز۔ اللہ کے راز۔ جی جی تو یہ کیفیت اس وقت بنی جب اللہ سے وصال ہوا، وصال ہوا یعنی اللہ عز و جل کی محبت میں وہ اتنے گم ہو گئے جی کہ مولا کو انہوں نے پا لیا۔ اچھا 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 تو اچھا مولا کو انہوں نے- پہنچ گئے اس جی مقام ہاں، پر۔ جی اس مقام پر پہنچ گئے۔ ہم۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے اللہ کو پانے کے مقام بتائے اچھا کہ اللہ کو تم کہاں پاؤ گے۔ ہم۔ اس لیے کہ ویسے تو اللہ عز و جل کو آدمی جہاں یاد کرے وہاں اس کی رحمت کو پا لیتا پا ہے، لیتا ہے۔ لیکن کہیں پروردگار کو جواد پاتا ہے، غفار پاتا ہے، اور کہیں قہار بھی پاتا ہے، کہیں جبار بھی پاتا ہے۔ جی لیکن ایک جگہ ایسی بتائی جہاں پر پروردگار کو وہ ضرور پائے گا، جی لیکن مہربانی کرتا ہوا، اچھا سبحان توبہ اللہ، قبول کرتا ہوا، سبحان اور اللہ، وہ بارگاہ رسول صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم۔ وَلَوْ وسلم۔ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا سبحان اللَّهَ، اللہ، لوجد اللہ، اللہ کو ضرور ضرور تم پاؤ۔ اللہ کو پا لو جی گے۔ جی سبحان لیکن کس حال میں پاؤ گے؟ توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان، اللہ، تواب الرحیم۔ تواب الرحیم۔ تو یہ ہے وصل، قدرت کو پانا۔ اب یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وصل الہی نصیب کیسے ہوتا ہے۔ جی وصل الہی کے نصیب ہونے کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں قرآن و احادیث کے اندر بتائی گئی ہیں۔ جی ایک تو یہ بتایا گیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم سبحان محسنون، اللہ، سبحان ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بتائی گئی ہیں چیزیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے انسان اللہ عز و جل کی معیت، یعنی اس کو وصال نصیب ہو جاتا ہے، ساتھ قرب نصیب قرب ہوتا ہے۔ نصیب ہو جاتا ہے۔ جی اب اس اینگل سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے جو 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا ہو، سبحان اس کے اللہ، وصل کا عالم، عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، اس کے سبحان وصل کا اللہ، عالم۔ سبحان اللہ۔ تو تو یہ بات ہے۔ یہ بات ہے۔ اچھا، اب اس کو کس مقصد کے لیے اس شعر کو پڑھا جائے جی اور کتنی مرتبہ پڑھا جائے اچھا تو مقصد پورا ہوگا، جی تو اس کے بارے میں شارح فرماتے ہیں یہ شعر برائے معرفت الہی 1000 بار 11 دن برائے رجوع محبوب و مقصود ہر روز 500 مرتبہ بعد از نماز عشاء یا تہجد 11 روز پڑھیں، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف، جلالی اور جمالی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اگر کسی شخص کو اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے 1000 مرتبہ پڑھیں، اور کتنے دن پڑھیں؟ 11 دن تک۔ اور اگر کسی شخص کو رجوع محبوب و مقصود یعنی
اللہ عز و جل کی طرف رجوع ہونا ہے، جو ہمارا محبوب بھی ہے اور ہمارا مقصود بھی ہے، جیسے کہ سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمہ کہتے ہیں لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ۔ جی تو اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ 500 مرتبہ عشاء کی نماز یا تہجد کی نماز کے بعد 11 روز پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ معرفت الہی کی دولت اسے نصیب ہو جائے گی۔ اس شعر کو اتنی مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي۔ پیالوں میں بھری ہوئی وہ شراب میری طرف دوڑی اچھا، جس سے میں اپنے احباب میں نشے شراب سے سرمست ہو گیا۔ یہ معرفت کی شراب ہے۔ جی۔ پیالوں میں بھری ہوئی وہ شراب میری طرف دوڑی جس سے میں اپنے احباب میں نشے شراب سے سرمست ہو گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے پینے کے لیے جانا اور ایک ہوتا ہے خود شربت کا آنا۔ تو غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کا دل اللہ کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اسرار الہی خود ان کی طرف دوڑ کر کے آتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس اسرار الہی اور ان رموز کی وجہ سے جو پروردگار کی طرف سے ان کے پاس آتے تھے، اس کے بعد جو ان کی کیفیت بنتی تھی، مست کی جو کیفیت بنتی تھی، جیسا کہ پروردگار جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی کی تاب نہ لا سکے جی، اور بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ جی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جی تو یہ کیفیت ہوئی تھی۔ جی تو جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب کے ساتھ موجود تھے جی، اور قدرت کی طرف سے جب یہ آیا، ہوں، جامع محبت الہی جب ان کی طرف مائل ہوا اور قدرت کے اسرار اور رموز جب ان کے دل کی طرف آئے تو آپ احباب کے درمیان مست ہو گئے۔ اللہ اللہ، تو یہ کیفیت احباب نے محسوس کی۔ تو احباب کو یہ بتا رہے ہیں اللہ اکبر، پیالوں میں بھری ہوئی وہ شراب میری طرف دوڑی جس سے میں اپنے احباب میں نشے شراب میں سرمست ہو گیا۔ تو یہ شراب محبت الہی احباب کی طرف نہیں آئی، ان کی طرف آئی۔ تو احباب بھی یہ سرمست ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ قلب غوث اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ وہ اتنا عظیم ہے کہ خود اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول، اللہ عز و جل کی جامع محبت کی جو ہے وہ ان کی طرف پیالے جو ہے وہ خود ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جی۔ اب اس کے حوالے سے الحمدللہ یہ فرمایا گیا کہ برائے حصول مقاصد دینی و دنیاوی، دینی اور دنیا دونوں حاجتیں، دونوں حاجتوں کے لیے ہر روز 1500 مرتبہ 41 روز اس شعر کو پڑھیں۔ جی، اگر 100 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں تو فوائد از خزانے غیب ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس شعر سے بطفیل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش بھی ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، یہ اس شعر کی تاثیر ہے۔ جی جی، اس لیے فرمایا گیا کثرت سے اسے پڑھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُّوا بِحَالِي وَادْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِي بِحَالِي وَادْخُلُوا أَنْتُمْ رِجَالِي۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اقطاب سے کہا آپ بھی عزم کریں، آپ بھی عزم کریں اور میرے رنگ میں خود کو رنگ لیں، کیونکہ آپ میرے احباب ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اکبر۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیوں سے نہیں اقطاب سے فرمایا، قطب کی جمع، قطب کی جمع اقطاب سے کہا آپ بھی عزم کریں۔ تو یہ ایک درجہ ہے نا جی ولیوں میں؟ ہاں، ولیوں میں درجہ ہے۔ ہاں، قطب۔ جی، تو اب یہ جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقطاب سے فرماتے کہ جیسے میں نے عزم کیا آپ بھی عزم کرو، پڑھو اللہ کی طرف، رجوع اللہ کرو، اس کی محبت میں ڈوب جاؤ۔
یہ خیر خواہی بھی تو یہ ہے خیر خواہی بالکل بالکل کہ بالکل جو مجھے ملا اس کا حصہ آپ بھی پاؤ. جی جی جی. اور پھر یہ کہنا میرے رنگ میں رنگ جاؤ، جی اس لیے کہ رنگ تو اللہ کا ہے. جی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ صبغہ. ونحن له عابدون. اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کس کا کا ہو ہو سکتا ہے؟ جی. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میرے رنگ میں رنگ جاؤ. اور پھر ارشاد فرماتے کیونکہ آپ میرے احباب ہیں. یہاں سے غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ ایک فکر دیتے ہیں کہ آپ اچھے رنگ میں رنگ جاؤ اور اپنے احباب کو بھی اس رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ خود تک محدود ہو. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوئی تھی اور اس محبت کی وجہ سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مقام نصیب ہوا تھا، اس مقام کی وجہ سے اعلیٰ حضرت صرف یہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف مجھے ملے، کہتے ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ سب چیزیں اخذ کی. اصل ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم صرف کرامتیں اور یہ سنتے ہیں، فکر اخذ نہیں کرتے. جی جی جی. اور یہ فکر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اخذ کی کہ یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ بھی میرے رنگ میں رنگ جاؤ کیونکہ آپ میرے احباب ہو. سبحان اللہ. آپ میرے سبحان احباب. اللہ. اب اس کے بارے میں فائدہ جو بتایا جا رہا ہے، تسخیر خلائق کے لیے اس شعر کو ہر روز 500 مرتبہ تنہائی میں متوجہ ہو کر کے پڑھیں. تسخیر خلائق یعنی مخلوق کو مسخر کرنا، یعنی مخلوق مائل کرنا، مائل کرنا جو ہے کنٹرول کرنا، اس کے لیے جو ہے اسے جو ہے 500 مرتبہ ہر روز تنہائی میں متوجہ ہو کر پڑھیں. اور مائل کرنے کا مقصد دنیا بھی نہ ہو، جی، مائل کرنے کا مقصد دینی ہو. دینی کو دین کی راہ پر لانا. جی، دین کے مقصد. جی. وَهُمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي وَهُمُّ وَاشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِي مَلَالِي فَسَاقِ الْقَوْمِ بِالْوَافِي مَلَالِي. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مستحکم ارادے سے ہمت کر کے جام معرفت پیو کہ تم میرے لشکری ہو، ساقی قوم نے میرے لیے لبالب جام بھرے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. یعنی ارادہ تمہارا ڈاواں ڈول نہیں ہونا چاہیے، پکے ارادے کے ساتھ ہمت کر کے جام معرفت پیو. جی. اس لیے کہ تم میرے لشکری ہو، اس لیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ہیں جی، اور ماتحت والے سب لشکری ہیں. جی. ساقی قوم نے میرے لیے لبالب جام بھرے. اللہ اکبر. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پروردگار کیا قطرہ نہیں ہے، دریا ہے. سبحان اللہ. لبالب جام بھرے ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب سچویشن ایسی ہو کہ پینے والا بہت جم کر کے پینے والا ہو اور ڈائجسٹنگ پاور بھی ہو تو ساقی پھر بھر بھر کے پلاتا ہے. ساقی پھر بھر بھر کے پلاتا ہے. اب آپ سوچئے آب زمزم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اسے پیٹ بھر کے پیو. وہ پانی جو ایک نبی کے قدموں کی یعنی ٹھوکر سے نکلا ہے، اس کو پیو تو جب یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ جس مقصد کے تحت پیو اس مقصد میں اللہ کامیابی عطا کرتا ہے. کیا بات ہے، واہ، بہت اچھا نقطہ ہے. تو اب آپ سوچیں سبحان اللہ کہ پروردگار کی معرفت کا اگر جام کوئی پی لے تو جس مقصد کے تحت پیو اس مقصد. مگر یہاں یہ بھی تو ہے نا کہ مومن اس کو پیٹ بھر کے پیتا ہے، منافق نہیں پیتا ہے، تو وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو پینے کی. تو اس کا جو ورد ہے وہ کتنا کچھ کرنا ہے. ہاں، اس کا ورد میں نے بتایا کہ مستحکم ارادے سے ہمت کر کے جام معرفت پیو کہ تم میرے لشکری ہو، ساقی قوم نے میرے لیے لبالب جام بھرے. ہمت اور طاقت کے حصول کی خاطر 100 بار روزانہ پڑھے. جی. یعنی آپ کو ہمت اور طاقت کی ضرورت ہے
تو اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، کوئی وقت مقرر نہیں، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ شربتم فضلتی من بعد سکری، شربتم فضلتی من بعد سکری، ولا نلتم علوی واتصالی، ولا نلتم علوی واتصالی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے مست ہونے کے بعد تم نے میرے پیمانے میں بچی شراب پی لی، اچھا، لیکن میرے بلند مرتبہ اور قرب کو نہ پا سکے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی وہ بچا کچا جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ اس زمانے کی اقطاب یا اولیاء جو بھی تھے انہوں نے پی، اور وہ یہ سوچے کہ ہم بھی اس مقام پر پہنچ جائے، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں اس مقام پر تم نہیں پہنچے۔ پی کے پلا کے میں کشو، ہم کو بچی کھچی ہی دو، جی، قطرہ دو قطرہ ہی صحیح، کچھ تو برائے نام دو۔ سبحان اللہ، میرے مست ہونے کے بعد۔ لیکن یہاں یہ جو جملہ ہے بڑا پیارا ہے، مست ہونے کے بعد، یعنی آدمی جب دیکھتا ہے کہ یہ پی کر مست ہے تو سوچتا ہے چلو ہم بھی پی لیں، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مقام نہیں ملے گا، نہیں ملے گا میرے بچے ہوئے پینے کے باوجود بھی۔ اس کو وہ جام تو انہی کو دیا گیا۔ اب یہاں جو ہے اس کے فائدے کے حوالے سے فرمایا گیا برائے طلب فنا فی الشیخ تنہائی میں 500 مرتبہ پڑھیں۔ جی جی، تو انشاءاللہ العظیم تنہائی میں 500 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے فنا فی الشیخ جو ہے اس کا مقام، فنا فی الشیخ یعنی اپنے شیخ جو اپنے پیر ہیں ان کے رنگ میں رنگ جانے والی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقامکم العلا جمع ولکن، مقامکم العلا جمع ولکن، مقامی فوقکم ما زال عالی، مقامی فوقکم ما زال عالی۔ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کہ اس شعر کے اندر عاجزی بھی ہے اور اظہار تشکر بھی ہے۔ جی، فرماتے ہیں اگرچہ آپ سب کا مقام بلند ہے، لیکن میرا مقام آپ کے مقام سے بلند تر ہے، سبحان اللہ، اور ہمیشہ بلند رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا یہ کہنا کہ آپ سب کا مقام بلند ہے، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزی، انکساری اور آپ کے سامنے موجود لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ میں آپ کو حقیر نہیں سمجھتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ گرے ہوئے نہیں ہو، آپ کا مقام بھی بلند ہے، ہے، لیکن قدرت نے جو مقام اور مرتبہ مجھے نصیب کیا ہے اس تک تم نہیں پہنچ، اس پر میں شکر بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب فرمایا گیا کہ برائے بلندی درجات 1100 مرتبہ تنہائی میں پڑھے۔ اچھا، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں بلند مرتبہ عطا فرمائے، جی، تو تنہائی میں اس شعر کو 11 مرتبہ پڑھے۔ سبحان اللہ۔ انا فی حضرت التقریب وحدی، انا فی حضرت التقریب وحدی، يصرفني وحسبي ذو الجلال، يصرفني وحسبي ذو الجلال۔ میں قرب الہی میں یکتا اور یگانا ہوں، غوث پاک فرماتے ہیں میں قرب الہی میں یکتا اور یگانا ہوں، یونیک ہوں، بالکل جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایک درجے سے دوسرے درجے پر ترقی دیتا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دن بدن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو میرا مولا بلند فرماتا ہے، اور یہ کہ میں قرب الہی میں یکتا ہوں اور یگانا ہوں، یعنی
اولیاء کرام علیہم الرضوان کے اندر جی جو مقام اللہ عز و جل نے اپنے قرب کا مجھے عطا فرمایا جی اس میں میں علوم ہوں۔ جی یہاں یہ چیز ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ صحابہ اور تابعین کے بعد جی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سارے اولیاء کرام کے اندر افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ یہ ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کی بات فرمائی اور جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں دوسرے بھی بہت سارے اولیاء کرام ایسے ہیں اور جو ہے وہ اس طریقے کی بات اس میں تھوڑا سا عنایت معاذ اللہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات عنایت میں نہیں فرمائی۔ اللہ عز و جل کے رنگ میں رنگ جانے کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی زبان ہوتی ہے اور اس زبان پر اللہ عز و جل ایسے کلمات ظاہر فرماتا ہے جن کلمات کو پروردگار جل جلالہ حق جانتا ہے۔ اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرت کے قرب کی دولت سے اتنے مالا مال ہو چکے تھے کہ زبان ان کی تھی، بولی خدا کی ہوا کرتی۔ جی 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 سبحان اللہ۔ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرب الہی کے حوالے سے جو فرمایا، تو چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارے اولیاء ہی نہیں بلکہ لوح محفوظ بھی غوث پاک کی نگاہوں کے سامنے، جی جی یہ جو غوث پاک نے فرمایا نظر تو الی بلاد اللہ جمان، جمان جی یہ یوں ہی نہیں فرمایا، جی جی آپ کے پیش نظر لوح محفوظ بھی، جی 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 اور اس لوح محفوظ پر انسانوں کی لکھی ہوئی تقدیر بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان یہ اللہ مقام، یہ مرتبہ پروردگار سبحان اللہ۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا جی فرمایا۔ اب یہاں پر اس کے حوالے سے، فائدے کے حوالے سے بتایا گیا کہ مقام یکتائی کے حصول کے لیے 1500 مرتبہ روزانہ تنہائی میں با پرہیز پڑھے، یعنی تنہائی میں اپنے رب سے قرب حاصل کرنے کے لیے جی اسے 1500 مرتبہ روزانہ تنہائی میں ہی پڑھے، جی کہ یعنی ایسا وقت آ جائے کہ میں اور اپنے رب کے درمیان، میرے اور رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ جی یہ مقام اگر پانا ہے جی تو اس کے لیے اس شعر کو 1500 مرتبہ روزانہ تنہائی میں با پرہیز۔ اب یہ با پرہیز سے مراد یہ کہ چھوٹے بڑے ہر گناہ سے بچتے ہوئے، جی 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 تقوی کو اختیار کرتے ہوئے، نماز اور واجبات، فرائض و واجبات و سنن کی پابندی کرتے ہوئے اسے پڑھیں تو انشاءاللہ العظیم پروردگار جل جلالہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا البازی اشہب کل شیخ، انا البازی اشہب کل شیخ، ومن ذا فی الرجال عطی مثالی، ومن ذا فی الرجال عطی مثالی۔ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح سیاہ سفید پروں والا شہباز تمام پرندوں پر غالب ہے، اس طرح میں تمام مشائخ پر غالب ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندوں میں کون ہے جس کو میرے جیسا مرتبہ عطا کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ ایک بات خاص طور پر یاد رکھنی ہے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں جو زندگی میں کبھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولے۔ جی جی جی، اور اس کی نصیحت بھی آپ نے فرمائی۔ اس کی نصیحت بھی۔ جی تو ہر شعر کے اندر صداقت ہی ہے، اور چونکہ قرب الہی کی دولت سے اتنے مالا مال ہو چکے تھے کہ لوح محفوظ پر کس کا کیا مقام اللہ نے رکھا ہے وہ پڑھ لیتے تھے۔ پڑھ لیتے تھے۔ تو پڑھنے کے بعد اس کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں، جس کو میرے جیسا مقام، بندوں میں کون ہے جس کو میرے جیسا مقام و مرتبہ عطا کیا گیا؟ سبحان کوئی بھی اللہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے فائدے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ تسخیر خلائق کی خاطر 11 روز جس قدر پڑھ سکیں با پرہیز پڑھے،
یعنی وہی مسخر کرنے کے جی سلسلے میں. جی جی. كساني خلعة بطراز عزم كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وتوجني بتيجان الكمال. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خلعت پہنایا جس پر مستحکم عزم کے بیل بوٹے تھے اور تمام کمالات کا تاج میرے سر پر رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر کمال کو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر کمال کی بات فرمائی کہ تمام کمالات. اللہ رب العزت جل جلالہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ جی المستجمع لجمیع صفات الکمال، جی جو سارے کمال والی صفت کا جامع ہے اور واجب الوجود ہے، اسے اللہ کہتے ہیں. تو اللہ نے غوث پاک کو اپنے رنگ میں ایسا رنگ دیا کہ اپنے کمالات کا مظہر انہیں بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے تمام کمالات. تو یہاں یہ مراد ہے کہ جو بھی مانگو غوث پاک کی بارگاہ سے وہ تمہیں مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان. اور تمہیں وہاں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ایسا محفوظ کر دیا آپ کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب اس کے فائدے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ برائے طلب درجات کمال کے لیے اس شعر کو 1500 مرتبہ تنہا بیٹھ کر کے پڑھیں. انشاءاللہ العظیم پروردگار جل جلالہ کمال کے درجات سے مالا مال. تو یہ ڈیلی پڑھنا ہے نا کہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے؟ نہیں، ڈیلی پڑھنا ہے. ڈیلی پڑھنا ہے. وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ وَأَطْلَعَنِي عَلَى سِرٍ قَدِيمٍ وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي وَقَلَّدَنِي وَأَعْطَانِي سُؤَالِي. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راز قدیم مجھ پر آشکار کیے. سبحان اللہ. اور مجھے عزت کا ہار پہنایا. کیا بات ہے. اور جو کچھ میں نے مانگا مجھے عطا کیا. سبحان اللہ. اب یہاں راز قدیم سے مراد کیا ہے؟ راز قدیم سے مراد جو ہے وہ قرآن مقدس ہے. اچھا سبحان اللہ. تو یہ جو ہے کہ راز قدیم مجھ پر آشکار کیے، تو قرآن مقدس جو ہے اس کے سارے اسرار ان پر آشکار کر دیے جی. اور معرفت قرآن سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب قدیر جل جلالہ نے مالا مال فرمایا. اور قرآن مقدس کے سبب سے اور معرفت قرآن کی وجہ سے اور جامع محبت الہی پی لینے کی وجہ سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عزت کا ہار پہنایا. سبحان اللہ. اور جو کچھ میں نے مانگا وہ مجھے عطا کیا. وَأَعْطَانِي سُؤَالِي. جو کچھ بھی. سبحان اللہ. تو غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کی جائے تو اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جس کے لیے جو دعا فرمائی مولا نے وہ دعا قبول فرمائی. اب یہاں اس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ برائے اس کے فائدے کے سلسلے میں کہ اس شعر کو برائے عطاؤ انکشاف رموز باطنی اور واردات قلبی از الہی 1500 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر 11 روز پڑھیں. عطاؤ انکشاف، رموز باطنی اور واردات قلبی، یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو کچھ کشف ہو، کچھ اس کے سامنے کھل جائے، ظاہر ہو جائے، اور اللہ کی حکمتیں، اللہ کی رحمتیں، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں اور اس کا باطن سنور جائے،
اس کا باطن سنور جائے اور پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ سے اس کے قلب پر انوار و تجلیات کی بارش ہو، جی تو اسے چاہیے کہ یہ تنہائی میں بیٹھ کر 11 روز تک اسے 1500 مرتبہ اس شعر کو پڑھے. جی اس کی برکت سے انشاءاللہ العظیم پروردگار جل جلالہ کرم کی نظر فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وولانی علی الاقطاب جمعا وولانی علی الاقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فحكمي نافذ في كل حال. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام اقطاب پر حاکم بنایا ہے، سبحان اللہ. لہذا میرا حکم ہر حالت میں نافذ و جاری ہے. سبحان اللہ. اب یہ جو ہے عمل اس شعر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ کئی مقاصد کے لیے یہ شعر جو ہے بڑا مفید ہے. ایک تو یہ ہے کہ برائے تذکیر خلائق پہلے 11 روز 1000 بار اور بعد میں 100 مرتبہ روزانہ 3 روز پڑھیں تو انشاءاللہ العظیم اس کے لیے مخلوق کا معاملہ جو ہے مسخر ہو جائے گا. اور خاص بات نیست اور نابودی دشمن کے لیے اچھا 11 دن 1100 مرتبہ ویران کنویں کی مٹی پر پڑھ کر دشمن کے گھر پر یا اس کی طرف پھینکے، اس سے دشمن ہلاک ہو جائے گا. جی جی جی. اس شعر کی یہ تاثیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت بڑی تاثیر ہے اس کی، بہت بڑی تاثیر ہے. جی. فلو القيت سري في بحار فلو القيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزبال لصار الكل غورا في الزبال. غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی فرماتے اگر میں اپنا راز دریاؤں پر کھول دوں تو دریاؤں کا پانی زمین میں جذب ہو جائے. اللہ اکبر. اتنا جلال ہے اس اور میں، ان کا نام و نشان بھی نہ رہے. اللہ اللہ. اب اس کو میں سمجھاؤں. گرمی کی طاقت ہوتی ہے پانی کو جذب کر لینے، جی سوکھ جاتا ہے پانی. سوکھ جاتا ہے. تو مولا کی معرفت کا جام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پی لیا جی کہ اگر اس پینے کی وجہ سے جو قدرت کے راز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھے، وہ راز اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دریاؤں پر کھول دیں تو برداشت نہیں کر سکتے. برداشت نہیں کر سکتے. اب یہاں راز کے حوالے سے بتاؤں، بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی. اچھا ماشاء بڑی اللہ. پیاری بات یاد آ سبحان گئی. اللہ. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، نام مجھے یاد نہیں آ رہا. بہت عبادت گزار تھے، بہت عبادت گزار تھے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کثرت عبادت کی بنیاد پر تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت خوش ہوتا ہے جب دنیا اس کو احترام کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، جب دنیا رسپیکٹ کرتی ہے، ہار پھول پہناتی ہے، بہت عزت دیتی ہے، آؤ بھگت کرتی ہے، اس کے نام کی شہرت ہوتی ہے، تو آدمی تھوڑا سا ہو جاتا ہے. تو ایک بزرگ اسی طریقے سے کسی نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تو تھوڑے سے اس کے اندر وہ کھو گئے، خوش ہو گئے. تھوڑے سے. جی تو غیب سے ندا آئی، میرے بندے کیا میں تیری حقیقت لوگوں کے سامنے آشکار کر دوں؟ اللہ. مراد یہ تھی کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اس کو آشکار ظاہر کر کر دوں. دوں. یہ جو دنیا تیری بہت آؤ بھگت کر کر رہی ظاہر ہے. کر دوں. جی اگر ظاہر کر دوں تو سب بھاگ جائیں گے. جی جی بالکل. تو بزرگ تھے نا، جی جامع محبت الہی پیے پیے ہوئے تھے. ہوئے تھے. جی
تو فوراً عرض کرتے ہیں مولا کیا میں لوگوں پر تیری رحمت ظاہر کر دوں؟ اللہ اکبر، یہ مقام محبوبیت ہوتے ہیں لوگ اللہ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ، میں تیری رحمت سبحان اللہ، ظاہر کر دوں؟ اللہ یہ اکبر، situation، اللہ یہ اکبر، situation۔ اللہ اکبر. تو یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ کے راز اتنے جانتے تھے، اس کی شان کے بارے میں اتنی واقفیت تھی، اور اس کی جو ہے وہ حرارت جو ان کے اندر موجود تھی. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ راز اگر دریاؤں پر کھول دوں سوکھ جائیں، سوکھ جائے، ان میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو برداشت کر سکیں. جی. تو اس کو جو ہے اس کے فائدے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ دشمن کی حرکات سے نجات کے لیے اس شعر کو 11 دن 500 مرتبہ روزانہ باپرہیز پڑھے تو انشاءاللہ العظیم دشمن کی حرکتوں سے نجات مل جائے گی. سبحان اللہ، اللہ محفوظ و مامون اللہ فرمائے. محفوظ و مامون. سبحان اللہ. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ. سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر آشکار کروں، اب پہاڑوں کی بات ہو رہی، پہلے سمندروں کی بات کی. تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ایسے ریت ہو جائیں کہ ان میں اور ریت میں فرق نہ رہے. اللہ اکبر، پہاڑ بالکل ریت کی جیسے ہو جائے تو کیا مقام تھا غوث پاک رضی اللہ عنہ، اللہ کیا مقام. اللہ اکبر. اس شعر کے حوالے سے فرمایا گیا کہ برائے ہلاکت دشمن یا اس کی دشمنی 11 دن 1100 مرتبہ باپرہیز پڑھیں، انشاءاللہ العظیم دشمن کو اللہ رب العزت ہلاک فرماتے ہیں انشاءاللہ. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي لَخَمِدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز آگ پر ظاہر کروں، اب آگ کی بات آ گئی، تو وہ میرے راز سے بالکل سرد ہو جائے اور اس کا نام و نشان نہ رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت خلیل جی محبت الہی میں ڈوبے ہوئے تھے. اللہ، کیا مثال آ گئی، ماشاءاللہ، بہت زبردست. سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیے خود رب نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم. سبحان اللہ. لیکن اس میں حکمت کتنی ہے آپ دیکھیے، جی صرف ٹھنڈی ہونے کی بات نہیں فرمایا، جی، سلامہ بھی فرمایا. سلامتی والی. یا نارو کونی بردم و سلام، یعنی یہاں سے کہ ٹھنڈی کبھی کبھی نقصان بھی پہنچاتی جی ہے. جی 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 جی، آدمی ٹھنڈی کی وجہ سے مر بھی جاتا ہے، بھی جاتا ہے، لیکن ایسی ٹھنڈی کی سلامتی والی ٹھنڈی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی آگ، اب وہ آگ جو ٹھنڈی اللہ عز و جل نے کرنے کا حکم دیا، آگ کو ٹھنڈی ہونے کا حکم دیا، تو وجہ یہ تھی کہ حضرت خلیل تھے نا، حضرت ابراہیم، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا، تو خلیل دوست کو کہتے ہیں. اب اسی کو سامنے رکھ کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیل کی محبت الہی کا صدقہ مجھے بھی نصیب ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس راز کو جو محبت الہی کا ہے اگر میں اسے آگ پر ظاہر کر دوں تو وہ بالکل سرد ہو جائے. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی طاقت والی پوزیشن ہے. جی، یہ جو راز ہے نا، یہ بہت طاقت ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس راز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی لیے قیامت میں بھی یہ ہوگا جی، کہ جب غلامی رسول پلسرات سے گزرے گا نا، جی جی جی، تو اس وقت بھی اسی آگ کی وجہ سے، اسی راز کی وجہ سے، اسی محبت کی وجہ سے جی، جہنم پکار اٹھے گا. جی، اے غلام مصطفیٰ، تیرے سینے میں جو محبت رسول کی آگ جل رہی ہے اس کی وجہ سے تو تیزی سے گزر جا، کہیں میں بجھ نہ جاؤں. جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، وہاں بجھانے کی بات
آگ بجھانے کی، اور غوث پاک آگ بجھانے کی بات کر رہے ہیں تو جی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگ ہی بجھانے کے لیے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہے. بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آتش کدہ بجھ گیا. سبحان آتے ہی اللہ، حضور نے بتا دیا کہ میں آگ بجھانے کے لیے آیا ہوں، لگانے کے لیے نہیں آیا. سبحان اللہ، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان بلکہ اللہ. ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا، لگائے خدا بجھائے بجائے محمد صلی ہاں، اللہ علیہ وسلم. جی جی جی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے. شاید یہ اعلیٰ حضرت کی اس نعت پر ڈاکٹر اقبال نے اس طرح لکھا تھا. اچھا ہاں، جو زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. اچھا تو اس پر انہوں نے یہ لکھا تھا، ہاں، لگائے خدا اور بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی. اب اس کے فائدے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ برائے امراض سر منہ لا علاج، یعنی سر کا کوئی مرض ہو یا منہ کا کوئی مرض ہو لا علاج ہو، جی. اور پوشیدہ امراض جیسے ہوتے ہیں لوگوں کو کچھ پوشیدہ امراض ایسے ہوتے ہیں جن کے ان کے لیے 11 دن 1100 مرتبہ اس شعر کو پڑھ کر مریض کو دم کریں اور دم کر کے پانی بھی پلائیں تو انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. مرض سے بھی شفا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لقام بقدرة المولى تعالي، لقام بقدرة المولى تعالي. کیا شان ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے. اللہ اکبر. کہتے اگر میں اپنا راز یعنی طاقت عطا کردہ از باری تعالی جی سے مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراً اللہ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو. دیکھیے آگے فرمایا گیا کہ آگ بجھا دوں. جی. اب یہاں مردے کو زندہ کرنے کی بات آئی تو قدرت کی طرف منسوب کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنا راز یعنی طاقت عطا کردہ از باری تعالی اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی، سبحان اللہ، مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراً اللہ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو. سبحان اللہ. لقام بقدرت المولا تعالی. سبحان اللہ. تو یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مردے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو زندہ کر کے بتایا. اسی طریقے سے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. جی جی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. جی. تو سب نے بِإِذْنِ اللَّهِ کہا ہے. جی. تو یہاں آپ نے فرمایا. اب یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ یہ تو وہ تو انبیاء تھے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس وجہ سے اپنے رب پر اتنا کانفیڈنس اور یقین ہے کہ اگر میں مردے کو ٹھوکر ماروں تو زندگی میں دینے والا نہیں، زندگی تو رب دے گا. میرے رب کی قدرت پر مجھے پورا یقین. وہی قم باذن اللہ والی بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اگر کسی کا دل مرجھایا ہوا ہو یا غمگین ہو تو ہر روز 1100 مرتبہ پانی پڑھ کر 11 دن پلائیں. جی. اسی طریقے سے آنکھ کے زخم کے لیے بھی اسی طریق پر عمل کریں اور تھوڑے سے پانی سے منہ دھوئیں. عشق الہی کے لیے بھی ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس کو ہر روز 1100 مرتبہ پانی پر پڑھ کر کے دم کرے اور 11 دن پیے یا کسی کو پلایا جائے، اور اگر آنکھوں کی تکلیف ہے تو وہ شخص جو ہے وہ اس پانی کو اپنے منہ پر لگائے تو پینے والے کو اللہ تعالیٰ عشق الہی عطا فرمائے گا. مرجھایا ہوا دل اس کا جو ہے وہ شاداب ہو جائے گا، اور غمگین اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا، اور آنکھوں کی اگر کوئی تکلیف ہے تو اللہ اسے دور فرما دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وما منها شهور أو ظهور وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي
تنقضي إلا أتاني تمر وتنقضي إلا أتاني. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گزرے ہوئے مہینے اور زمانے یا جو اب گزر رہے ہیں بلا شبہ وہ میرے پاس حاضر ہوتے ہیں. اچھا. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ دن بھی حاضر ہوتا ہے اور مہینے بھی حاضر ہوتے ہیں. کیا بات ہے. سبحان غوث اللہ. پاک رضی اللہ سبحان تعالیٰ اللہ. عنہ سبحان اللہ. اور سب بتاتے ہیں کہ آج کا دن کیسا گزرنے والا ہے، یہ مہینہ کیسے گزرنے والا ہے. کیا بات ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب اس کے حوالے سے، اس کے فائدے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ برائے تسخیر کے 1100 مرتبہ باپ پرہیز روزانہ پڑھیں. جی جی وہی تسخیر والی بات. وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُنِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي وَتُعْلِمُنِي فَأَقْصِرْ عَنْ جِدَالِي. سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اور وہ مجھ کو گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات کی اطلاع اور خبر دیتے ہیں. جی یعنی پہلے شعر سے اس کا تعلق ہے. جی جی سبحان اللہ. دیتے ہیں کج بیسی چھوڑ دے یعنی جھگڑے سے باز آ جا. جدالی فرمایا نا. جی جی جھگڑے سے باز آ جا، یعنی تو مجھ سے کیا جھگڑے کرتا ہے. یہ سب کچھ میرے پروردگار کی شان یہ ہے کہ مہینے ہوں کہ دن ہوں ساری چیز سب آتی ہے اور سب مجھے کلیئر بتا کر کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جو شخص اس شعر کو اسرار غیبی کے انکشاف کے لیے 11 روز 1100 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر اسرار غیبی جو ہے منکشف فرما دے گا، یعنی غیب کی باتیں اس کے سامنے ظاہر. سبحان اللہ. مریدیہم وطب واشتح وغنی مریدیہم وطب واشتح وغنی وافعل ما تشاء فالاسم عالی وافعل ما تشاء فالاسم عالی. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں مرید کو 4 چیزوں کی نصیحت فرمائی. جی اے میرے مرید عشق الہی سے سرشار ہو کر خوش رہ. پہلی چیز. جی نڈر رہ. جی بے باک گھبرانی. ہاں. جی اور خوشی کے گیت کا. اللہ اکبر. جو چاہے کر میرا نام بلند ہے، یعنی یہ چیزیں تو اختیار کر لے. جی اور پھر جو چاہے کر، تیرے پیر کا نام بہت بلند ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب ان کی محبت میں آ جائے گا تو جو چاہے میں وہی کرے گا جو اللہ کی رضا جو اللہ ہوگی. چاہے. جی اب دیکھیں پہلی چیز عشق الہی سے سرشار ہو کر خوش رہ. جی اگر تجھے خوش رہنا ہے جی تو عشق الہی سے سرشار ہو جا. جی تو یہاں پر یہی چیز میں عرض کروں گا کہ عشق الہی سے سرشار، تو جب کسی کو جامع عشق الہی نصیب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پسند سب سے پہلے ختم ہوتی ہے. جی 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 پھر اس کی کوئی پسند کہ مجھے پسند ہے وہ نہیں، جو اس کو پسند ہے. بس یہ عشق الہی کا پہلا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند کو جو ہے نا سب سے پہلے ترک کر دیتا ہے. پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ مولا کو کیا پسند ہے، پھر اسی پسند کو وہ اختیار کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر اسی پسند کو وہ اختیار کرتا ہے. تو پہلی چیز جو آپ نے فرمائی عشق الہی سے سرشار ہو کر خوش رہ، یعنی تیری پسند سے تجھے کچھ ملنا نہیں ہے. جی اور تیری پسند کیا ہے؟ جب تو عشق الہی سے سرشار ہو جائے گا اور مولا کی پسند کو اختیار ہوگا تو وہی خوشی عطا فرمانے والا ہے. پھر تو خوش رہ، پھر کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اور پھر یہ بات بھی بڑی پتے کی ہے ماشاءاللہ، نڈر اور بے باک ہو. اللہ اکبر. یعنی اب تجھے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو بے خوف ہو جا. جی اس لیے کہ تو نے عشق الہی سے اپنے آپ کو
عشق الہی کے جام سے جو ہے اپنے آپ کو سرشار کر لیا. سبحان اللہ اور اگر تجھے گانا ہی ہے تو خوشی کے گیت کا، سبحان کہ اللہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنی محبت کا جام مجھے عطا فرمایا، سبحان اللہ تو خوشی کے گیت گا. اللہ اکبر. اور پھر فرماتے ہیں جو چاہے کر میرا نام بلند ہے. اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحان پھر تجھے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اللہ. اب یہاں پر اس کے حوالے سے فرمایا گیا اس شعر کی فضیلت میں کہ برائے حصول مقصد دنیاوی و دینی گناہوں سے توبہ اور معافی مانگ کر روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں. تو یہ شرط بھی رکھی ہے ساتھ میں. اس لیے کہ مقاصد دینی و دنیاوی، جی جو بھی دینی مقصد ہو دنیا، گناہوں سے توبہ اور معافی مانگ کر روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں. یہاں میں نے جو پہلے عرض کیا نا، محبت الہی، جی عشق الہی کی بات، اپنی پسند کو چھوڑ دینا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں گناہوں سے توبہ اور معافی مانگنے کی بات آ رہی ہے، یعنی تیری جتنی بھی آج تک کی پسند تھی سب سے تو توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد پھر تو اس شعر کو اتنی مرتبہ پڑھ، دنیا کا مقصد بھی حاصل ہوگا اور دین کا مقصد بھی حاصل ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی، اعطانی رفعة نلت المنال، اعطانی رفعة نلت المنال. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید، کسی سے مت ڈر، کسی سے مت ڈر، کسی سے مت ڈر. اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے وہ رفعت عطا کی ہے جس سے میں نے اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی سے مت ڈر، اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے. یہاں یہ بات سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید کو جو تسلی دے رہے ہیں نہ ڈرنے کے حوالے سے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور مجھے وہ رفعت عطا کی ہے جس سے میں اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا. اب اپنی مطلوبہ آرزوؤں کو پا لیا مطلب یہ ہے کہ میں نے چاہا تو چور کو قطب بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں جو بھی چاہتا ہوں میرا مولا میری آرزو پوری کر لیتا ہے. اب میں تو اپنی آرزو کیا رکھوں، میری تو کوئی آرزو ہی نہیں ہے. میری آرزو تو وہ ہے جو مدینے کے تاجدار کی آرزو ہے. اور مدینے کے تاجدار کی آرزو یہ ہے کہ میرا کوئی امتی بھی جہنم میں نہ جائے. سبحان اللہ. تو میری آرزو وہی ہے. تو میرے مرید تو ڈر مت، اللہ میرا رب ہے. اللہ میرا رب ہے. اللہ میرا رب ہے. اب اس کی فضیلت میں فرمایا گیا کہ 11 دن 1000 بار روزانہ پڑھنے سے خوف و خطر، ہر قسم کے وسواسے شیطانی ختم ہو جاتے ہیں. جی یعنی 11 دن تک اگر 1000 مرتبہ اس شعر کو روزانہ پڑھے تو انشاءاللہ دل سے خوف کسی کا بھی نکل جائے گا، اور شیطانی وسوسے سے بھی انشاءاللہ نجات مل جائے گی. انشاءاللہ. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. سبحان اللہ. قبولی فی السماء والارض دقت، قبولی فی السماء والارض دقت، وشاء سوء السعادة قد بداني، وشاء سوء السعادة قد بداني. سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نام کے ڈنکے آسمان و زمین میں بجائے جاتے ہیں، طبل بج رہے ہیں. سبحان اللہ. اور نیک بختی کے نقیب میرے لیے ظاہر ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اس کا فائدہ یہ ہے کہ تسخیر خلق اور طلب جاہ و جلال، شیطانی فطرتوں سے نجات اور نیک بختی کے لیے ہر روز 500 مرتبہ بلا ناغہ پڑھے. جی تو اس شعر کو پڑھنے سے انشاءاللہ العظیم جاہ و جلال بھی حاصل ہوگا، مخلوق مسخر بھی ہوگی، شیطانی فطرتوں سے نجات بھی ہوگی، اور انشاءاللہ قسمت بھی اللہ تعالیٰ نیک بنائے گا.
جو شخص اس شعر کو روزانہ 500 مرتبہ بلانا گا. سبحان اللہ. بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، ووقتی قبل قلبی قد صفالی، ووقتی قبل قلبی قد صفالی. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام شہر میری ملک میں ہیں، جی ان پر میری حکومت ہے. جی. میری روحانی حالت میرے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے مصفا تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. میری روحانی حالت میرے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے مصفا تھی. وہیں سے پاک و صاف کر کے بھیجے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء سبحان اللہ ویہدی الیہ من یرید. سبحان اللہ. اور یہ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے جو فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وجود کے زمین پر آنے سے پہلے شکم مادر میں 17 پارے کے حافظ ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی روحانی حالت جسم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مصفا تھی. سبحان یعنی اللہ. قلب کا انتخاب میرے کریم نے پہلے ہی فرما لیا. جی جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قلب کا انتخاب. تو روحانی کیفیت جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھی یہ پروردگار جل جلالہ نے پہلے سے انتخاب کر لیا تھا آپ کو. تو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی روحانی حالت مصفا تھی. سبحان اللہ. اس کے بارے میں فائدے کے بارے میں فرمایا گیا کہ برائے بلندی مرتبہ تسخیر خلائق شیطانی فطرتوں سے نجات کے لیے 11 دن 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ العظیم بلند مرتبہ بھی نصیب ہوگا، شیطانی فطرتوں سے انشاءاللہ نجات بھی نصیب ہوگی اس شعر کو 11 دن تک 1000 مرتبہ پڑھنے کی. سبحان اللہ. نظرت إلى بلاد الله جمعا، نظرت إلى بلاد الله جمعا، كخردلة على حكم اتصالي، كخردلة على حكم اتصالي. سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اس شعر میں تو کمال کر دیا ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے میں نے اللہ تعالی کے تمام شہروں کی طرف نظر دوڑائی. جی. سبحان اللہ. وہ میری آنکھوں میں رائے کے دانے کے برابر سما گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس شعر کے اندر دنیا کی حقیقت غوث پاک نے بتا دی. رائے کے دانے کی برابر بھی نہیں. قل متاع الدنیا قلیل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قل متاع الدنیا قلیل. تو اب جس کی نگاہوں کی پوزیشن یہ ہو کہ ساری دنیا کو انہوں نے دیکھا، سارے شہروں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہیں ایک رائے کا دانہ جو ہے اس کے برابر بھی وہ دنیا نہیں لگی جی. تو وہ آدمی دنیا پر کیا جان چھڑکے گا. سبحان اللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر کے فائدے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ مرد و عورت میں محبت، صلح اور لڑائی جھگڑے سے نجات کے لیے 11 مرتبہ شکر، چینی، میٹھی چیز پر پڑھ کر کے دم کر کے کھلائیں. انشاءاللہ مرد و عورت میں محبت ہوگی، صلح ہو جائے گی اور لڑائی جھگڑے سے نجات مل جائے گی. سبحان اللہ. تو اس کو 11 مرتبہ شکر، چینی، میٹھی چیز پر پڑھ کر کے دم کر کے کھلائیں. اس شعر کو انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ ظاہر ہوگا. انشاءاللہ اس سے رشتوں میں بھی مٹھاس پیدا سبحان ہوگی انشاءاللہ. درست العلم حتى صرت قطبا، درست العلم حتى صرت قطبا، ونلت السعد من مولى الموالي، ونلت السعد من مولى الموالي. سیدنا غوث
غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے میں علم کو درست پڑھ کر قطب ہو گیا. یہ سعادت میں نے اللہ کی امداد سے حاصل کی. سبحان اللہ. یہاں بھی وہی سبحان اللہ. اس لیے کہ کوئی بھی مقام و مرتبہ اور کوئی بھی نیکی کی توفیق قدرت کے بغیر کسی طرف سے نہیں ہوتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے قرآن نے کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جی. جو بھلائی تمہیں پہنچے اسے اللہ کی طرف منسوب کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر یہ عمل. سبحان اللہ. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو برائی تمہیں پہنچے اسے اپنے نفس کا قصور سمجھو. جی جی جی. تو اب جو قطبیت کا مقام اور حصول علم کی توفیق اللہ نے جو عطا فرمائی تو آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کے امداد سے میں نے یہ مقام حاصل کیا. سبحان اللہ. یہاں میں آپ کو ایک خاص طور پر بات بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس وقت نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام ابو گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے والی ذات اللہ کی جی. الرحمن علم علم القرآن. القرآن جی. وعلمک ما لم تکن تعلم. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں لوگوں کو معلوم کب ہوا؟ جی. خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے. جی. اور اسی سفر تجارت کے اندر ایک راہب نے درخت کے نیچے آرام کرنے کی وجہ سے بتایا صدیق اکبر سے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. جی. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قطبیت کے بارے میں فرماتے ہیں جی. کہ مجھے قطبیت کا مقام جو ملا ہے جی. اور اس کا اظہار جو ہوا ہے تو یہ اس وقت ہوا جب میں علم حاصل کر رہا تھا. درست العلم حتی صرت قطبا. جی. اور خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ جی. تو فرماتے میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تو غیب سے آواز آتی اللہ کے ولی کے لیے راستہ دے دو. سبحان اللہ. تو حصول علم ایسی چیز ہے جی. کہ اس راستے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولایت بھی نصیب ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے کسی کے لیے فرشتے اپنے پروں کو نہیں بچھاتے لیکن متعلم کے لیے فرشتے، طالب علم کے لیے. سبحان فرشتے اللہ. اپنے پروں کو بچھاتے. سبحان. اب اس کے بارے میں، اس کے فائدے کے بارے میں فرمایا گیا کہ برائے حصول علم ظاہری اور باطنی، جی. دونوں دونوں ہی علم ظاہر اور علم باطن کے لیے جی. 111 مرتبہ بعد نماز فجر بلا ناغہ پڑھے. جی. جی. تو علم ظاہر بھی حاصل ہوگا، علم باطن بھی حاصل ہوگا. سبحان اللہ. اس شعر کو پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. رجالی فی ہواجرہم صیام، رجالی فی ہواجرہم صیام، وفی غلم اللیالی کاللآلی، وفی غلم اللیالی کاللآلی. کیا کرم ہے غوث پاک. دیکھیں یہاں رجالی فرمایا، جی. بات مرید کی کر رہے ہیں جی. لیکن یہاں مرید ہی نہیں فرمایا، جی. 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 یہاں رجالی فرمایا چونکہ آیت قرآنی آپ کے پیش نظر تھی. جی. جی. مرد کون ہے؟ جی. جی. تو جی. قرآن سبحان کے اللہ. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں مراد تو مرید ہے، جی. یعنی اس شعر کا معنی یہ ہے کہ میرے مرید جی. موسم گرما میں روزہ رکھتے ہیں. جی. جی. وہ اس عبادت کی روشنی کی بدولت راتوں کی تاریکی میں موتیوں کی طرح چمکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب یہاں پر رجالی فرما کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ مرد اور میرے مرید وہ ہیں جو گرمی کی تپش کے باوجود بھی روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور اس بندگی کی وجہ سے اللہ اکبر بدولت راتوں کی تاریکی میں موتیوں کی طرح چمکتے ہیں. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں
وہ گھر آسمان کے فرشتوں کو اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں چمکتے ہوئے جس طریقے سے ہم زمین سے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث کے پیش نظر فرمایا کہ اللہ اکبر. اب یہاں یہی بتا دیا کہ اگر تم میرے مرید ہو تو گرمی کی پرواہ مت کرنا، روزے رکھنا. تو یہ نفل روزوں کی بات ہے. گرمی کی پرواہ مت کرنا، روزے رکھنا. اور اسی طریقے سے راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور اس کو غوث پاک نے میرے کہہ کر کے فرمایا، رجالی، میرے مرید. سبحان اللہ. اب یہاں پر اس کے فائدے کے حوالے سے فرمایا گیا کہ شوق عبادت و ریاضت تصوف میں مقام حصول کے لیے 40 دن ایک مرتبہ روزانہ پڑھے. جی، یعنی ایک مرتبہ 40 دن تک روزانہ اس شعر کو اگر کوئی پڑھے تو اللہ اسے عبادت کا شوق اور ریاضت کا شوق عطا فرمائے گا. جی. اور تصوف میں اسے کوئی مقام عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہر ایک ولی کا ایک مقام ہے. جی، ہر ایک ولی کا ایک مقام ہے. ایک مقام ہے. لیکن میرا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کمال کے بدر کامل ہیں ان کے قدموں پر ہونا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. سبحان اللہ. اب دیکھیے غوث پاک کھل رہے ہیں. جی جی جی، کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ دریا، سب فیض کا دریا. تو یعنی ہر ایک ولی کا ایک مقام ہے، لیکن میرا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کمال کے بدر کامل ہیں، آسمان کمال کے بدر کامل ہیں، ان کے قدموں پر ہونا ہے. سبحان اللہ. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. اب یہاں پر دیکھیے نا، چونکہ اللہ کے محبوب بنے نا غوث پاک. جی، محبوب سبحانی. محبوب سبحانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. یہ محبوبیت کیسے ملے گی؟ تو قدم کی بات انہوں نے کی. جی 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 جی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ اتباع جو ہے وہ پیچھے پیچھے چلنے کو ہی کہتے ہیں. قدم ناز کو دیکھتے ہوئے چلنا. سبحان اللہ. تو اس قدم ناز پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. تو میں نے کمال والے رسول. اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں، ہر ایک ولی کا ایک مقام ہے. جی، یہاں پر جو ہے نا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے. اچھا، سبحان اللہ. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے. جی. اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس کے فائدے کے حوالے سے فرمایا گیا، ایک اور شعر کے ساتھ اس کا فائدہ بیان کیا گیا، دونوں کے ساتھ. جی. نبی ہاشمی مکی حجازی، نبی ہاشمی مکی حجازی، وجدی به نلت الموالی، وجدی به نلت الموالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی مکی حجازی وہ میرے جد اعلیٰ ہیں. سبحان اللہ. جن کی بدولت میں نے بزرگی کو پایا. یہ اب اپنا نسب بیان کر رہے ہیں. جی جی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اب یہاں دیکھیں اس شعر کے حوالے سے، یعنی 25 جو اس سے پہلے والا جو شعر تھا اس شعر کی فضیلت، یعنی وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي اور نبی ہاشمی مکی حجازی، یہ دونوں شعر اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، اچھا، یا رزاق ہو، یا فتاح ہو، یا وہاب ہو، یا عزیز ہو، یا غنی ہو، یا مغنی، یا اللہ ہو، یا معز، ہر دو اشعار کے ساتھ ملا کر پڑھیں
یہ عمل 40 روز کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آقا اللہ، کریم صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم، صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم، علیہ سبحان اللہ۔ مریدی لا تخف واشن فإنی، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، عزوم قاتل عند القتال۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اے میرے مرید، تو کسی شریر سے نہ ڈر۔ سبحان اللہ، پھر وہی خوف نکال رہے ہیں۔ سبحان میں اللہ، لڑائی میں اول العزم اور دشمن کو قتل کرنے والا ہوں، سبحان یعنی اللہ، کتنا ہی بڑا ہو جی، میں اسے قتل کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، اب دیکھیے یہاں پر میں تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا جی، کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ مرید سے فرماتے، آپ سے یہ پوچھا گیا کہ یا شیخ آپ کے مریدوں میں نیکوکار بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، تو کیا سب کے لیے آپ کا کرم شامل حال ہوگا؟ جی، تو غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں، نیک میرے لیے اور میں گنہگاروں کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، نیک واہ، میرے لیے اور اور میں میں گنہگار کے لیے۔ سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید احکام شریعت کا جو پابند ہو، احکام شریعت کا پابند ہو، ہاں، ہم، اسے کسی قسم کے خوف کی ضرورت نہیں، اچھا، اسے کسی قسم کی۔ اب یہ احکام شریعت کی بات جو فرمائی گئی تو اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، جی، جی، چونکہ اگر کوئی کسی کا حق مار کر کے جائے جی، تو پھر جب تک کہ وہ اسے معاف نہیں کرے گا، تو غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اپنے مریدوں سے یہ بھی فرمایا کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور مریدوں کو صحیح معنوں میں چاہیے کہ اتباع شریعت کو ملحوظ خاطر رکھے۔ جی، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے مریدوں میں جو مرد ہیں ان کے بارے میں فرمایا جی، کہ وہ گرمی میں روزے رکھتے ہیں اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے ہاں، اس کے حوالے سے جو ہے ورد ہے، فتح و نصرت بر اعداء، جی، دشمنوں پر کامیابی کے لیے مٹھی بھر خاک پر 11 روز 100 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے دشمن کی طرف پھینکے، جی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دشمن پر فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ جی۔ انا الجیلی محی الدین اسمی، انا الجیلی محی الدین اسمی، وأعلامی على رأس الجبال، وأعلامی على رأس الجبال۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور محی الدین میرا نام ہے۔ اب دیکھیے نا کمال کی بات ہے، محی الدین میرا نام ہے، اور اس کے بعد فوراً فرماتے ہیں میرے نشان پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نشان سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر شاعر نے فیض بھی لیا ہے کہ میرے فیض کے نشان، اچھا، میرے فیض کے نشان، لیکن یہاں آپ دیکھیے محی الدین میرا نام ہے اور اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ میرے فیض کے نشان چوٹیوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ میں نے جو دین کو زندہ کیا ہے، اب اس دین کے نشانات کو زندگی کے اگر تم کو دیکھنا ہے کہ میں نے کیسے دین کو زندہ کیا، تو اب تم کو غاروں میں اور پہاڑوں میں کئی بندگی کرنے والے اللہ کے بندے نظر آئیں گے، وہ نشان ہے، وہ نشان تم کو نظر آئیں گے کہ میرا فیض کہاں تک ہے۔ وہ تنہائی میں بھی اکیلے بھی ہو تو وہاں بھی وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، سبحان اللہ۔ اب اس شعر کے حوالے سے فرمایا گیا کہ نومولود بچے کے گلے میں یہ شعر لکھ کر بطور نقش ڈال دیں،
ہر قسم کی آفت سے محفوظ رہے گا۔ اس شعر کے ہمراہ یا باسطو یا رافعو یا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم حسبی اللہ مالی 11 دن با پرہیز 1100 بار پڑھنے سے خلقت گرویدہ ہوگی جی انشاءاللہ۔ جی سبحان اللہ۔ انا الحسنی والمخدع مقامی، انا الحسنی والمخدع مقامی، واقدامی على عنق الرجال، واقدامی على عنق الرجال۔ یہاں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافضیوں کا رد کیا ہے اچھا، اس شعر میں۔ سبحان اللہ۔ حسینی نہیں کہا، حسنی کہا، جبکہ نجیب الطرفین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان الحسنی کہہ کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافضیوں کا رد فرمایا۔ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں، میرا خاص مقام ہے اور میرے قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برائے حصول مراتب و بلندی درجات 111 مرتبہ روزانہ اس شعر کو پڑھیں۔ بہت ہی زبردست یہ شعر ہے جی، اور جو ہے وہ چونکہ آپ حسنی حسینی جی لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی وجہ آپ غوث پاک کی اگر کتابوں کو دیکھیں جی تو رافضیوں کا جم کر کے انہوں نے رد کیا ہے، جی 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 سبحان اللہ۔ اور اسی لیے رافضی ان کو سید مانتے بھی نہیں۔ اچھا سبحان اللہ۔ جی جی۔ وعبد القادر المشهور اسمی، وعبد القادر المشهور اسمی، وجدی صاحب العین الکمال، وجدی صاحب العین الکمال، شہیدی لا شہیدی لا شہیدی لا شہیدی لا، مرادی یا مرادی یا مرادی، مرادی شیخ محی الدین مرادی۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ عبد القادر میرا نام مشہور ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے جد امجد کے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ کمال کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہاں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ شعراء جب کلام لکھتے ہیں تو آخر میں اپنے نام یا اپنے تخلص دونوں چیزوں کا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے والے شعر کے اندر جو ہے محی الدین اسمی فرمایا، لقبی فرمایا، یہاں پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقطع میں اپنا نام بتایا استعمال، اور پھر جو ہے وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہا اس پر کی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، چونکہ میرے جد امجد کے نانا جو ہیں وہ چشمہ کمال کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب اسی کا فیض ہے، یہ اسی کا انہی کا فیض ہے، انہی کا فیض ہے، انہی کے فیض سے سارا سب کچھ میرے پاس ہے۔ جی۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا یہ قصیدہ بڑا مجرب، بڑا مفید، اور چونکہ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے اس قصیدے کے اندر جتنے بھی اشعار ہیں، ہر شعر کے اندر ایک نئی خوبی بلکہ کئی خوبیوں کے جامع اشعار ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ خاص طور پر 11ویں شریف کے مہینے میں روزانہ ایک مرتبہ قصید غوثیہ کو پڑھ لیں، اور مختلف مقاصد کے لیے جو مختلف اشعار کے سلسلے میں فرمایا گیا اور اس کی فضیلتیں جو بیان کی گئیں، ان فضیلتوں کے اعتبار سے اپنے مقصد کی برآری کے لیے ہر شعر کو جس مقصد کی جو مقصد ہو
اس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ خاص طور پر یہ بتا دوں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قصیدہ مبارکہ کی شرح جو ہے اور اس کے مترجم جو ہیں یہ علامہ صابری چشتی، عنصر صابری چشتی قادری، اور اس کی تصحیح کی ہے محمد شکیل مصطفیٰ اعوان صابری چشتی صاحب نے۔ الحمدللہ یہ انہی کی کتاب میں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ قصیدہ غوثیہ ما ختم غوثیہ ان کی کتاب کا نام ہے، اور شرح صغیر اس کتاب کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو، اور اس قصیدے کی شرح کرنے والے کو اور ترجمہ کرنے والے کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین آمین۔ اور پروردگار سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ دعا سے پہلے ہم درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، اور وہ درود شریف جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، لیکن اسی درود غوثیہ کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دو چار الفاظ اپنی طرف سے اضافے فرمائے ہیں درود غوثیہ کے اندر، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو خوب اپنی طرف سے یعنی پسند ہے ایسا انہوں نے فرمایا ہے اور اضافہ فرمایا ہے۔ وہ درود بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدے کے ختم یا ختم قادریہ کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جو ہے وہ صلاۃ الاسرار کے بعد بھی فرمایا، صلاۃ غوثیہ کے بعد بھی فرمایا کہ جب دعا کریں تو خاص طور پر جو ہے وہ اللہ کی حمد بجا لائیں، اور اللہ کی حمد میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ حمد الہی سورہ فاتحہ بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے۔ تو آئیے ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں کہ وہ بہترین حمد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے دعا سے پہلے چند چیزوں کے بارے میں فرمایا، خاص طور پر فرمایا کہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے تو فرشتے اس کہنے والے سے فرماتے ہیں کہ رب تیری طرف متوجہ ہے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ سبحان۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظم میں ہے، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحان۔ تو ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان کلمات خیر کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا قدیم الاحسان۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما۔ آمین۔ جن لوگوں کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں میں شامل فرمایا ہے، اے اللہ غوث پاک کے صدقے میں ہمارا نام بھی اس میں شامل فرما دے، آمین۔ ہمیں بھی اس کے اندر شامل فرما دے۔ آمین۔ الہ العالمین سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ آمین۔ الہ العالمین اعدائے دین کے سلسلے میں اور اعدائے مسلم کے سلسلے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے، میرے مولا اپنے فضل و کرم سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و طفیل اعدائے دین و مسلم پر میرے مولا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے قہر و غضب نازل فرما، آمین۔ اور امت مسلمہ کو ان کی شرارتوں سے محفوظ فرما، آمین۔ اور پروردگار پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین۔ الہ العالمین ہمارے ملک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا۔ آمین۔ پروردگار کورونا اور اس قسم کے جتنے بھی امراض
پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس سے سب کی حفاظت فرما، آمین اور جو اس مرض میں گرفتار ان کو شفا عطا فرما۔ آمین الہ العالمین ہم سب پر فضل و کرم کی بارش نازل فرما، آمین دنیا میں بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست کرم ہم پر رہے، آمین اور آخرت میں بھی ان کا دامن کرم ہمیں نصیب ہو جائے۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، تو یہ تھا قصیدہ غوثیہ، اس کا ترجمہ اور اس کی شرح حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری کی زبانی۔ امید ہے کہ آپ نے یقیناً پسند کیا ہوگا، تو اس کا ورد جاری رکھیں، اس کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان غوث اعظم سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نشریات کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔